مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ عربی میں بھی قدر سے مراد وہی ہے جو اردو میں قدر سے مراد ہے۔ عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، جی یہ پورے 10 راتوں میں، جی تو گویا کہ ایک طرف سے یہ پوری 10 راتوں کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ عبادت کرنا محض رسمی نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ وہ گہرائی تک پہنچ جائے گا جی اور روحانیت کو پالے گا۔ جی جی یہ اس بات کی علامت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مصافحہ کیا ہے آپ سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب قدر پائے جی اور پھر اس کی برکتیں حاصل نہ کرے، جی وہ شخص ہر چیز سے محروم ہے۔ ایک شخص اگر تمام طاق راتوں میں جاگ کر عبادت کر لے جائے تو وہ حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ جی 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 ہاں۔ اور اس مہینے کی تعظیم کروں جی اور اس میں خوب عبادتیں کروں جی تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کی برکت اور رمضان کی برکت سے اسے سچی توبہ دے دے۔ لیلۃ القدر اپنے محبوب کی امت کو اسی لیے عطا کیا جی، کہ سب سے پہلے تو اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے، ثواب مل جائے۔ اور ساتھ ہی اس کے گناہوں کی معافی کا سامان ہو جائے جی اور اس کی بخشش کا انتظام ہو جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پوڈ کاسٹ معمولات ماہ رمضان میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کا آخری اور تیسرا عشرہ عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ چند طاق راتیں گزر چکی ہیں اور ابھی کچھ آنا باقی ہیں۔ اس آخری عشرے کے کیا فضائل ہیں، اور اس آخری عشرے میں وہ جو ایک رات آتی ہے جس کے فضائل اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، انشاءاللہ اس کے فضائل اور اس رات کی اصل پہچان کیا ہے اور بزرگان دین نے اس رات کے تعلق سے کیا کچھ فرمایا ہے، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ان تمام باتوں کو سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے خصوصی مہمان ہیں حضرت حافظ و قاری مولانا مفتی ثناء المصطفیٰ نجمی صاحب قبلہ، جو انشاءاللہ ہمیں آخری عشرے کے فضائل اور بالخصوص لیلۃ القدر کے فضائل بتائیں گے، اور ہم حضرت سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کون سی عبادت کی جائے کہ ہم اور آپ جنت کا پروانہ حاصل کریں، ہم اور آپ جہنم سے رہائی کا مژدہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے معمول کے مطابق ہم استقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تمام کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ہم مولانا صاحب کا اس پوڈ کاسٹ میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ امامت کے ساتھ اس وقت تراویح بھی سنا رہے ہیں، اور رمضان شریف میں حفاظ کرام کی ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جی محنت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک پریشر بھی ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے گزرتے ہوئے بھی آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ناظرین اکرام کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں، عزت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے تعلق سے ہے، جی تو آخری عشرے کے کیا فضائل آتے ہیں حدیث مبارکہ میں، جی اور آخری عشرے میں وہ جو ایک طاق رات آتی ہے جی تو اسے کیسے تلاش کیا جائے اور کیسے پہچانا جائے کہ یہی وہ رات ہے، جی اور اگر وہ رات مل جائے تو اس رات کون سی عبادات ہمیں کرنی چاہیے، ان ساری چیزوں پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ یہ بڑا اچھا انتظام ہے تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے کہ لوگوں تک اسلامی باتیں اور دین کے پیغامات پہنچانے کے لیے یہ روبرو بیٹھ کر اور سامنے ہو کر کے عوام الناس تک کے، عوام اہل سنت تک کے یہ پیغام پہنچایا جائے جی، اور یہ طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ یہ طریقہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ شب قدر، لیلۃ القدر، یہ اتنی عظیم شب ہے سبحان اللہ، کہ آپ اردو زبان میں بھی آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ مشہور بھی ہے جی کہ لوگ کہتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے جی، اور یہ بڑی قدر کی حامل شے ہے۔ سبحان اللہ، تو دیکھیے شب قدر اصل میں اسی شب میں جو ہے قرآن جو قدر والی کتاب ہے وہ نازل کی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی قدر والی شب میں جی قدر والے جو فرشتے ہیں، جو سب سے بڑے فرشتے سید الملائکہ جن کو کہا جاتا سبحان ہے، اللہ، بڑے قدر والے ہیں، سبحان تو اللہ، قدر والے فرشتے کے ذریعے جی قدر والے رسول کے پاس سبحان اللہ، سبحان آقا دو اللہ، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن لے کر آئے، سبحان اللہ، اور قدر والی امت جسے کہیں گے سبحان کہ اللہ، تمام نبیوں کی جتنی امتیں تھیں جی ان تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ امت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سبحان اس حساب سے یہ امت بھی قدر والی امت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے قرآن شریف کا آپ ترجمہ پڑھیں گے جی تو جو پہلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، جی تو ایک مرتبہ تو آیا ہے یہ ہاں، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، جی اور تم نے کیا جانا یہ کیا قدر والی رات ہے، جی، تو گویا کہ یہاں پر یہ بتانا ہے کہ یہ بڑی عظیم رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ہے جی کہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے جی، کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آخری عشرہ آتا جی تو آپ گھر بار چھوڑ کر کے مسجد میں جا کر معتکف ہو جاتے، سبحان اللہ، اعتکاف کرتے۔ سبحان تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مسجد میں جا کر وہاں عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، جی یہ پورے 10 راتوں میں، جی، تو گویا کہ ایک طرف سے یہ پوری 10 راتوں کی فضیلت ثابت ہو گئی، سبحان اللہ، پوری 10 راتوں کی۔ سبحان اللہ، پھر سرکار کا یہ فرمانا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ، جی تو اب یہاں پر ایک تو 10 دن پورے مکمل ہوئے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کرنے کی وجہ سے یہ 10 راتیں معتبر ہو گئیں۔ بے شک، سبحان اللہ، پھر جو ہے سرکار کی جو حدیث ہے جی، کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، جی تو اب ایسی صورت میں جو طاق راتیں بتائی گئی ہیں جی، وہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ہے، سبحان اللہ، تو یہ 5 راتیں ہوئیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اچھا، جی حدیث ہے لیلۃ القدر ہاں لیلۃ السابعہ جی او التاسعہ جی، والعشرین، سبحان اللہ، کہ یا تو وہ 25ویں شب ہے اچھا، یا 27ویں شب ہے یا 29ویں شب ہے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ 10 راتوں کے بارے میں جی جو سرکار نے اعتکاف کر کے ہم کو یہ سبق دیا، ہاں، اس کے بعد حضرت عائشہ کی جو روایت جی ابھی آپ سماعت کی جی، اس میں یہ بتایا 5 راتیں بتائی گئیں، جی اب 3 راتوں میں اس کو سمیٹا گیا اچھا، کہ 3 راتوں میں تلاش کرو، یعنی یہ بھی پہلے 5 بتایا گیا، جی پھر تھوڑا سا آسان کر دیا پھر گیا آسان کیا گیا کہ 5 میں اگر نہ کر سکو تو ان ہاں، 3 میں تلاش کرو، پھر 3 میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ، جی
پھر اس کے بعد ایک روایت اور ملتی ہے جی جس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 27ویں شب میں یا 29ویں شب میں شب قدر کو تلاش کرو. سبحان اللہ. اچھا یہ حدیث شریف بھی ہے؟ جی یہ حدیث شریف ہے باضابطہ طور پہ. یعنی دھیرے دھیرے کم کر رہے ہیں. جی جی امت کے لیے کہ جو ہے اگر کوئی پا لے تو وہ جو ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب مقصد یہ ہے جی کہ اگر 5 طاق راتیں جاگ کر آپ لیلۃ القدر کو تلاش نہ کر سکو جی اور عبادت نہ کر سکو جی تو کم سے کم آخری کی 3 راتوں میں کر لو، جی 25 27 اور 29 میں. 29 میں. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو جی تو کم سے کم 27 اور 29 کو کر لو. جی تو مقصد یہ ہے دراصل کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر مل گئی جی الحمدللہ، جی اگر لیلۃ القدر نہ بھی ملی جی تو کم سے کم آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں اللہ آپ کو عبادت کی توفیق تو عطا فرما دے گا. انشاءاللہ ضرور. تو آپ کم سے کم پورا مہینہ نہیں جاگ سکے جی تو آخری عشرے کی چند راتیں بھی اگر آپ جاگ لیں گے تو اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا. جی جی تو دراصل اصل مقصد یہی ہے کہ ہم شب بیداری کریں جی اور عبادت کریں. جی شب قدر مل گئی تو الحمدللہ، جی نہیں بھی مل سکی تو اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کا اجر تو ضرور عطا فرمائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو یہ جو میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ یہ جو طریقہ آپ نے جو یہاں پہ یہ رائج کیا ہے جی 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 تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے، جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے. سبحان تو اللہ. اس وقت بھی جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی صحابہ کرام کو جمع کیا جی اور جمع کرنے کے بعد سب کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی بتائے کہ شب قدر کون سی رات ہے. اچھا جی اچھا سبحان اللہ. تو سارے صحابہ کرام تشریف لائے. جی اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. سبحان اللہ. آپ کی عمر کم تھی اس وقت، جی چونکہ اس وقت حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ فرمایا تھا ہاں کہ تم ضرورت کے وقت جو ہے گفتگو کیا کرو. اچھا ہاں تو اس وقت وہ جب آئے تو وہ آپ جو ہے وہ سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اچھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سنتے گئے. تو صحابہ کرام نے کسی نے کہا 21ویں رات ہے، جی کسی نے کہا 23ویں رات ہے، کسی نے کہا 25ویں رات ہے، جی کسی نے کہا 27ویں رات ہے، کسی نے کہا 29ویں رات ہے. سبحان اللہ. تو آخر میں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما لکا یا ابن عباس، سبحان اللہ. کیا ابن عباس تم کو کیا ہوا، تم کیوں نہیں بولتے؟ تو پھر وہاں پر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں کہ حضور والا آپ کا تو حکم ہے کہ ذرا زبان کم چلایا کرو اور کم باتیں کیا کرو، چونکہ آپ کی عمر اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا جی تو صرف 13 سال کے تھے آپ. اچھا اور آپ کے بارے میں ذرا یہ بھی جاننا ضروری ہوگا، جی دلائل النبوہ میں ہے جی کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جی کو بلایا اور بلانے کے بعد جی یہ بشارت دی کہ تمہیں ایک نیک صالح اولاد عطا ہوگی. سبحان اللہ. تو وہ کہتی ہیں کہ ایسا کیسا ہوگا، میرے حمل کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جی اور آپ کے لب سے یہ جاری ہو رہے ہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وقت تم جو ہے وقت کا انتظار کرو اور جب بچہ پیدا ہوگا تو بڑا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جی یہ ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی سے یہ کہہ رہے ہاں ہیں. اپنی چچی سے کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ نشانیاں بھی بتاتے ہیں سبحان کہ اس اللہ. کا سینہ چوڑا ہوگا، سبحان اللہ. پیشانی کشادہ ہوگی، سبحان اللہ. آنکھیں بڑی بڑی ہوگی، سبحان اللہ. رخسار لال ہوں گے، سرخ ہوں گے، سبحان اللہ. اور اوپر کا جبڑا شیر کی مانند ہوگا، سبحان اللہ. نیچے کا ہوڈ بڑا تیز ترار ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر ایک نشانی اور بھی بتائی سرکار نے سبحان اللہ. کہ گردن کے پیچھے ایک لمبی دھار جو ہے وہ تل کے مانند ایک شے ہوگی. اچھا جی. تو وقت گزرتا گیا. جب وہ وقت قریب آیا جی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ. تو آپ کی والدہ ماجدہ کو وہ واقعہ یاد آ گیا جی کہ سرکار نے بشارت دی تھی اور نشانیاں بھی بتائی تھیں. جی کیا وہ نشانیاں ساری ان میں ہیں یا نہیں؟ جی تو اب وہ نشانیاں دیکھنے لگیں. دھیرے دھیرے دیکھا تو سینہ بھی چوڑا تھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ. پیشانی بھی کشادہ تھی، سبحان آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں،
رخسار بھی سرخ تھے، سبحان ہونٹ اللہ۔ بھی ویسے تھے، جبڑے بھی ویسے تھے، دانت بھی ویسی تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر آخری نشانی جو تل کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا، گردن کے پیچھے ایک لمبی تل ہے، تو اس کو بھی دیکھنے کے بعد خوش ہو گئیں اور پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں لائیں، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو نشانیاں بتائی تھی یا رسول اللہ، وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جی، نکال کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب ذرا بتائیے تو صحیح سبحان اللہ۔ کہ آپ کا لعاب دہن ابھی بچپن میں جب ملے گا جی جی، تو آپ کی زبان میں تاثیر کیا ہوگی سبحان اللہ، اور یعنی آپ کا حافظہ کتنا مضبوط ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھٹی میں جی میرے نبی کا لعاب دہن ملا ہوا ہے۔ جی ماشاء سبحان اللہ، اللہ، جی۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہیں تک نہیں، جی، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اقدس سے سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ سینے سے لگایا، سبحان اللہ، سبحان اور جو ایک مرتبہ حضور کے سینے سے لگ جائے جی، یقیناً جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سینے سے لگایا تو دعا بھی آپ نے فرمائی، اللہم علمہ تعویل الکتاب، سبحان اللہ، کہ یا اللہ اس کو کتاب کی تعویل اور تفسیر کا علم اسے عطا فرما۔ سبحان اللہ، پھر جب دوسری مرتبہ آپ نے سینے سے لگایا سبحان تو پھر اللہ۔ فرمایا اللہم علمہ اللہم فقہہ فی الدین، سبحان اللہ، حدیث ہے اللہم فقہہ فی الدین۔ سبحان اللہ، اس لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ سید المفسرین، سبحان اللہ، اور سبحان آپ جو ہے قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر ہوئے، مشہور مفسر ہوئے، سبحان اللہ، اور قرآن کی تعلیم بھی کرتے ہیں اچھی طریقے سے، دین کی سمجھ سبحان جس اللہ، کے بارے میں سرکار دعا فرما دیں سبحان کہ اللہ، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما سبحان اللہ، اور اس کو قرآن کا علم عطا فرما، سبحان اللہ، تو ان کا علم کتنا نرالا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، تو یہ علم بھی گویا کہ حضور کا فیض بھی مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا یہیں تک کہ نہیں، جی، بلکہ آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ سبحان اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبداللہ یہ بادشاہوں کا باپ بننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی تاریخ اس اٹھا کی کر دیکھیں آپ، نسل میں بادشاہ پیدا جی، ہوں گے۔ سبحان اللہ، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 650 سال تک جی، ان کے خاندان میں جو ان کا نسل چلا ہے جی، یہ جو ہے بادشاہ گزرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ ساری نشانیاں بھی بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور 650 سال بعد کیا ہونا ہے وہ بھی ساری حالات سے سبحان آقا اللہ، دو جہاں صلی اللہ علیہ سبحان وسلم اللہ، باخبر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے وہ شاعر نے کہا نا جو ہو چکا ہے جو ہوگا جی، حضور جانتے جی ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جی۔ سبحان اللہ، تو اب وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، جی، تو سب سے پہلے آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، سبحان اللہ، اِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالی تنہا ہے بے شک، اور تنہائی کو پسند فرماتا ہے، بے شک، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وطر کو پسند فرماتا ہے۔ جی، وطر تنہا، اچھا، جفت جڑا ہوا جس کے حصے کیے جائیں، اچھا، وطر جس کے حصے نہیں کیے جائیں۔ جی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس پر دلیل دو جی، کہ کس طریقے سے یہ تاخراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وطر پسند ہے، جی، تو اس اعتبار سے تمہارا یہ کہنا ہے کہ وطر جب پسند ہے تو ایسی صورت میں کون سی رات ہوگی؟ تو جی، آپ نے فرمایا کہ 27ویں شب کو یہ شب قدر ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، 27ویں شب قدر ہے۔ ہاں 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے۔ جی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل مانگتے ہیں جی، کہ آپ دلیل بتائیے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت کے ذریعے جی، آپ کو دلیل دیتے ہیں۔ جی، اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قرآن سکھانے والے تھے جی، وہ کون سی ذات تھی؟ جی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، آپ کے علم کے بارے میں سبحان اللہ، کوئی شک کر سکتا ہے؟ بے شک، کوئی شک سبحان نہیں اللہ، کر سکتا۔ سبحان اللہ، تو استاد بھی کتنے نرالے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ، تو اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے جو آسمان بنائے جی، 7، جی، زمین بنائے 7، خانہ کعبہ کا طواف جی، کا جو چکر ہے ہاں، وہ 7، جی، صفا مروہ کی سعی ہے جی،
وہ 7، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے کے دن بنائے جی وہ 7۔ سبحان اللہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ نازل فرمائی اس کے اندر جو آیات رکھی جی وہ 7۔ سبحان اللہ، پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں جی کہ قرآن مقدس میں جو صورتیں نازل ہوئی، جی حام میم سے جو صورتیں نازل ہوئی ہاں۔ وہ صورت کی شروعات میں بھی 7۔ اچھا، جی یہ 7 ہے۔ پھر اور آگے فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے زمانے میں جو بادشاہ کو جو خواب دکھایا گیا تھا، ہاں اس خواب میں جو بادشاہ کو یہ دکھایا گیا تھا گائے کے بارے میں، وہ گائے کی تعداد بھی 7 تھی، اچھا اس کی بالیاں بھی 7 تھیں۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں 7 کا ذکر ہے۔ یہیں تک کہ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شریعت میں نسب کے اعتبار سے جو رشتے حرام ہوئے وہ 7۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، آپ نے پھر فرمایا کہ پڑھ کے بتاؤ کیسے ہیں، تو آپ نے پورا قرآن شریف کی پوری آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، سبحان یہ اللہ، ساری آیتیں جو ہیں آپ نے پڑھ کے بتایا۔ سبحان پھر اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو سسرالی رشتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا وہ بھی 7 ہیں۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اسی اللہ، طریقے سے آپ بتاتے گئے اور آخر میں پھر یہ فرمایا کہ میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے شب قدر جو ہے یہ کوئی اور رات نہیں بلکہ وہ 27ویں ہی شب ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس اللہ، پر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، اس کے علاوہ بھی جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ کی روایات سے بھی یہ بات ثابت ہے جی کہ شب قدر جو ہے جی وہ اصل میں شب قدر ان کے نزدیک، ان کی روایت کے مطابق جو ہے جی وہ 27ویں شب کو شب قدر ہے۔ سبحان اللہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، جی اور آپ کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جو ہے اس کو کتاب کا علم عطا فرما، حکمت عطا فرما۔ سبحان اللہ، تو جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک، دعا فرما دیں، بے شک، پھر اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک، اسی طریقے سے اور بھی آگے آپ چلیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر اسی پر اتفاق کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے بھی یہ ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے ثابت ہے۔ اسی طریقے حضرت امام اعظم، جی سبحان ہمارے جو اللہ، امام ہیں سبحان اللہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں سبحان اللہ، مسائل میں، امام اعظم کا بھی موقف یہی ہے۔ جی، ایک قول ان کا یہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہے۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اسی اللہ، طریقے سے ہمارے جو پیران پیر روشن ضمیر جی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان ہیں، اللہ، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ وہ شب قدر 27ویں شب ہے۔ سبحان اللہ، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے جی کہ یہ جو عوام الناس کے درمیان، عوام جی، اہل سنت میں یہ جو مشہور ہے جی 27ویں شب، ہاں چونکہ غوث اعظم نے جب اپنی کتاب میں تحریر فرما دی جی تو ان کا تحریر فرمانا جی، یہ پوری دنیا میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی سبحان اللہ، کہ 27ویں شب ہے، اور سبحان غوث اعظم کی بات ہر جگہ پھیلی نظر آتی۔ سبحان اللہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جی، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، جی لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی تحقیق، جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی تحقیق، جی اور امام اعظم کی اپنی تحقیق، جی سیدنا سرکار غوث اعظم کی اپنی تحقیق، جی اور بہت سارے بزرگان دین ہیں جی جی جن کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، جی اور اہل سنت والجماعت کے لوگ بہت اہتمام کے ساتھ ہر سال جی 27ویں شب کو شب قدر سمجھ کر منایا کرتے ہیں۔ جی جی تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے ان بزرگوں کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے 27ویں شب کو شب قدر مانا، جی اور 27ویں شب میں آپ نے شب بیداری کی اور عبادات کی، جی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو اعتکاف فرماتے تھے جی تو اس اعتکاف کا بھی اصل مقصد یہی نظر آتا ہے جی کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر تمام دن اور رات میں عبادت کریں، جی تو ان عبادات کے ذریعے آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ جی یعنی اگر کسی اور سے مس ہو بھی جائے تو ہو جائے، لیکن جو اعتکاف میں بیٹھا ہوگا اس سے تو مس نہیں ہوگی، نہیں ہوئے گی۔ کیونکہ وہ تو ہر طاق رات میں جا کر عبادت کر رہا ہوگا۔ جی جی تو اب اس میں ایک سوال یہ ہے جی کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اور بزرگان دین کی تحقیق ہے جی اس پر عمل کرتے ہوئے جی 27ویں ہی کو شب قدر مان کر
جی عبادت کی جائے جی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جی تمام طاقراتوں میں جا کر عبادت کی جائے؟ بہتر طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ 10 راتوں میں خوب عبادت کا اہتمام کیا جائے جی اور اس کے بعد جس سے جتنا زیادہ ہو سکے جی وہ طاق راتوں میں جتنی طاق راتیں ہیں، جی چونکہ حدیث شریف میں ہے ہاں کہ ساری طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک طاق رات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ جی اچھا، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ روایت جو بخاری شریف میں ہے باضابطہ طور پہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، اور یہ روایت جو ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سبحان اللہ، یہ روایت میں پیش کر دوں اور اس کی حکمتیں بھی بتا دوں۔ جی انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا جی اس غرض سے تاکہ لوگوں کو بتا دوں کہ شب قدر کیا ہے، جی لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ 2 شخص آپس میں جو ہے وہ دست و گریباں تھے، اچھا جی یعنی لڑائی کر رہے تھے آپس میں، بحث و مباحثہ جھگڑا کر رہے تھے۔ جی پھر ہوا یہ کہ وہ چیزیں اٹھا لی گئیں، اللہ اکبر، وہ چیزیں اٹھا لی گئیں۔ اچھا اچھا، اس میں بھی سرکار کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، سبحان کہ اللہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فروفیات، وہ چیزیں اٹھا لی گئیں، اچھا تو اس کے جو ہے فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ سبحان اللہ، فائدے اس طور پر ہے کہ اس سے پہلے ایک روایت میں عرض کر دوں، ایک روایت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب قدر پائے جی اور پھر اس کی برکتیں حاصل نہ کرے جی وہ شخص ہر چیز سے محروم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اب اگر جی کسی کو یہ معلوم ہو جائے فکس جی کہ یہی رات ہے ہاں اور کسی بنیاد پر جی وہ اس شب قدر میں عبادت سے مصروف رہا، محروم رہا، جی تو پھر جو ہے اس کے لیے پھر وہ وبال جہاں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، تو اللہ اسی لیے جو ہے اس میں امت کے لیے فائدہ ہے، اور سرکار نے جب فرما دیا کہ اس میں امت کے لیے فائدہ ہے بے شک، تو پھر امت کے لیے فائدہ ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ، اچھا، اس کی حکمت بھی اور بھی ہے۔ جی حکمت یہ ہے جی کہ پہلے کے جو امتیں تھیں، جی انبیاء کرام کی جو امت تھی، جی ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں، جی اور پھر وہ عبادات بھی بہت کرتے تھے۔ جی باضابطہ طور پہ یہ حدیث میں ہے، جی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ ہوا ہاں کہ ایک شخص ہے ہاں جو اپنے کندھے پر جی حرب و ضرب رکھتے ہوئے، یعنی آلات حرب و ضرب، ہاں جہاد کے لیے پورا مسلسل کوشش کرتا ہی کرتا ہے، جی اور ایسا نہیں بلکہ ہزار مہینوں تک جی اسی طریقے سے عبادت میں رہا، مصروف رہا، اور پھر روزہ رکھنا، دن میں رات میں عبادت کرنا۔ سبحان اللہ، تو پھر جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی اور آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ ذرا رنجیدہ ہو گئے جی کہ ہماری امت کی عمریں بہت کم ہیں، جی 60 سال 65 سال، بہت ہوا 80 سال 100 سال، اور پہلے کی امت کی عمریں اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں، تو پھر تو ان کی جو ہے وہ عبادات بڑھ جائیں گی، اور ہماری امت کی عبادات جو ہے وہ چونکہ عمریں لمبی نہیں ہوں گی جی تو عبادت کم ہوگی، جی تو اس میں ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ہوں، تو اب وہاں پر جی اس امت کے لیے، خاص طور پہ اس امت کے لیے جی یہ جو ہے تحفہ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، یہ تحفہ ہے کہ شب قدر جو ہے یہ اس امت کے لیے تحفہ ہے سبحان کہ آپ صرف ایک رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیجئے، جی اور پھر ایسی صورت میں 1000 مہینے کے برابر عبادت کرنے کا ثواب پا لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو 1000 مہینہ کو اگر آپ جوڑیں گے جی تو وہ تقریباً 83 جی سال، سبحان اللہ، یعنی 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ایک رات جاگنے پر سبحان ایک اللہ، شب قدر پالے آدمی تو جی، تقریباً 80 سال سے زیادہ وہ عبادت کر کے جو ہے اپنے آپ میں سبحان اللہ، اپنے جو ہے وہ نامہ اعمال میں نیکیاں درج کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ جو ہے اس کی برکات ہیں اور اس کی یہ حکمتیں ہیں سبحان کہ اللہ، اس طریقے سے تاکہ جو ہے امت کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ یعنی جو پچھلی امتیں گزری جی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو طویل عمریں عطا کی، جی تو وہ عبادت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ جی تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ اپنی امت کو
کے بارے میں سوچ کر فکر مند ہوئے جی کہ میری امت کی عمریں تو مختصر ہیں، جی وہ کتنی بھی عبادت کر لے جائیں تو ان تک نہیں پہنچ سکتے، جی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے میں جی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ امت کے لیے جی شب قدر کا تحفہ عطا فرما دیا جی کہ میں نے اگر محبوب تمہاری امت کو طویل عمریں نہیں دی ہیں، جی لیکن اگر وہ سال میں اس ایک رات جاگ کر میری عبادت کر لیں گے تو میں انہیں اس ایک رات کے عوض 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ جی سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس رات جاگ کر عبادت نہ کر سکے جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واقعی میں محروم رہا، جی اور اس سے بڑا محروم کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ جی جی اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی وضاحت کر دیا، حالانکہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی تحقیق ہے کہ 27ویں شب ہے اور دیگر صحابہ کی اور بزرگان دین کی، جی جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنی امت سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، جی 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 اگر آپ بھی آسانی فرما دیتے جی اور یہ نہ کہتے کہ طاق راتوں میں تلاش کر لو، جی آپ بھی اس ایک مخصوص رات کے بارے میں فرما دیتے کہ جی 21 کو جاگ لو یہ شب قدر ہے، جی 23 کو جاگ لو یا 27 کو جاگ لو، جی تو آپ نے یہ اوپنلی نہیں کہا، جی واضح طور پر نہیں کہا، نہیں۔ بلکہ آپ نے اس کو مخفی رکھا۔ جی تو اس مخفی رکھنے کے پیچھے بھی وجہ یہ جو آپ نے بتایا جی کہ اگر وہ اس ایک خاص رات کے بارے میں بتا دیا گیا ہوتا کہ یہی شب ہے، جی اور کسی وجہ سے اگر مسلمان اس شب عبادت نہ کر پاتا جی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کی محرومی کا باعث بنتا، جی اور ہو سکتا ہے کہ اس کا خامیازہ اسے زندگی بھر بھگتنا پڑتا، جی جی تو اس لیے اس کو چھپا دیا گیا۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو تحقیق ہے جی تو بہت سارے بزرگوں کی اپنی تحقیقیں ہیں، جی اور ان کی تحقیق کے اعتبار سے کسی نے کہا کہ 21 کو شب قدر ہے، جی کسی نے کہا 23 ہے، کسی نے کہا 25 ہے، یعنی سارے لوگ 27 پر متفق نہیں ہیں۔ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تحقیق کے باوجود، غوث اعظم کی تحقیق، امام اعظم کی تحقیق کے باوجود وہ مختلف طاق راتوں کو بھی شب قدر مانتے ہیں۔ اچھا، بعض بزرگوں کی یہ تحقیق ہے کہ شب قدر کی شب قدر جو ہے وہ کوئی ایک رات نہیں ہے، ہر سال بدلتی ہے، کبھی 21 ہو جاتی ہے، کبھی 23 ہو جاتی ہے، کبھی 25۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تحقیق سامنے موجود ہے، جی اور انہوں نے جس طرح سے اپنی تحقیق پر دلائل کے انبار لگا دیے، جی تو اس کے باوجود اختلاف اور ان کی اپنی الگ تحقیق، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم تھا، جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ چونکہ شاگرد تھے۔ بے شک۔ یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ تفسیر ساوی جو ہے یہ جی جلالین شریف کی ایک شرح ہے، جی اس کے اندر جو ہے آپ نے پھر اسی مجمع میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں کہ میں قرآن کی آیات کے ذریعے یا پھر جو ہے حروف کے ذریعے میں ثابت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اس طور پر کہ سورہ جو نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو سورہ جی قدر ہے، ہاں اس کے حروف ہاں 112 ہے، جی۔ اس کے اندر آیات جو ہیں وہ 5 ہیں۔ سورہ قدر میں؟ ہاں، سورہ قدر میں آیات 5، جی۔ حروف 112 ہوں، اور کلمات 30 ہیں۔ اچھا، جی، سبحان اللہ، کلمات 30 ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے دلیل کس طرح دے رہے ہیں وہ، جی آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی۔ سبحان اللہ۔ آپ جب ان کلمات کو گنیں گے جی تو سلام تک کے جی۔ یہ ٹوٹل 26 کلمات بنتے ہیں۔ اچھا، جی، ہاں یہ 26 کلمات بنتے ہیں۔ ٹوٹل اس سورت کے کتنے کلمے ہیں؟ 30 ہیں۔ 30 جی 30 ہیں کلمات اس کے، یہاں پر سلام جگہ آنے تک 26 کلمات ہوئے۔ جی جو ہیا ہے، ہیا ہاں یہ ضمیر ہے، اچھا، عربی زبان میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، اچھا اور یہ لوٹتی ہے۔ ہاں جیسے انگلش میں کیسا ہوتا ہے کہ پروناؤن، ہاں کسی ایک شخص کے بارے میں پہلے اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، جی، پھر ہی یا ہس سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جی، تو ہیا ایک ضمیر ہے، اچھا تو یہ ضمیر جو راجع ہے، لوٹ رہی ہے، ہاں وہ شب قدر کی طرف لوٹ رہی ہے، لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اچھا تو یہ جو ہیا ہے وہ یہ 27ویں کلمہ ہے۔ اچھا ہاں، 27واں کلمہ ہے یہ، اچھا، جس کی بنیاد پر آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ 27واں کلمہ ہے تو گویا کہ یہ 27ویں شب ہی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید سبحان آپ اللہ، یہ بھی فرماتے ہیں سبحان کہ اللہ، لیلۃ القدر میں 9 حروف۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ لیلۃ القدر جو ہے جی یہ مرکب اضافی ہے۔ اچھا
ہاں یہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے اوکے جی. تو اس کی جو ہے وہ 9 حروف ہیں اس کے, اچھا اور یہ 3 بار آیا ہے. ہاں. اچھا آپ کا ہی بیان ہے, جی 3 بار آیا. ہاں. آپ فرماتے ہیں اس کو ضرب دینے سے کتنا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر 9 کو 3 سے ضرب دیں گے ہاں. تو 27 ہوا. جی تو یہ ساری بحثیں جو ہے سبحان آپ اللہ. کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ سبحان جب اللہ. اسی صورت سے یہ ہمیں سبحان معلوم ہوا سبحان کہ جو ہے ہیا بھی بتا رہی ہے, جو لوٹ رہی ہے ہیا سے مراد وہی لیلۃ القدر, جی کہ یہ 27ویں جگہ پر 27ویں کلمہ میں ہے, اور جو اس کے جو حروف ہیں لیلۃ القدر کے وہ ٹوٹل ضرب دینے سے 27 بن رہے ہیں, تو گویا کہ وہ 27ویں شب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی مطلب کتنی ڈیپ تحقیق ہے. جی اور وہاں جو تمام صحابہ موجود تھے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے, جی تو ہر کسی نے اپنے اعتبار سے جو نشانیاں دیکھی جی 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 کہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے, جی. اس رات کتے نہیں بھونکتے ہیں, جی. جو لوگوں کی اپنی اپنی تحقیق ہے, ہاں. تو انہوں نے اس اعتبار سے کہا کہ میرے نزدیک 21ویں ہے, کسی نے کہا 23ویں ہے. جی لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین و آسمان کی نشانیاں نہ بیان کرتے ہوئے جی اسی سورہ مبارکہ سے یہ بات پروف کی جی کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے. جی سبحان اللہ. تو اہل سنت والجماعت کا بھی یہی موقف ہے, جی اور ہم بھی الحمدللہ ان کی تحقیق کو قبول کرتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق کو قبول جی. کرتے ہیں, جی جی اور اسی لیے ہم 27ویں شب کو شب قدر مان کر جی. اسے دھوم دھام سے منایا کرتے ہیں جی. الحمدللہ. تو جن کے یہاں جی جو ایسا کہتے ہیں کہ نہیں یہ رات ہو سکتی ہے, یہ رات ہو سکتی ہے, جی تو حدیث تو ہے, عام ہے نا, بے شک. آپ اس میں اہتمام کیجئے. جی تو یہ کوئی زبردستی والا نہیں, یہ تو ایک تحقیق ہے. جی جی سبحان ورنہ اللہ. حدیث تو مطلقاً ہے بے شک. کہ شب قدر میں آپ تلاش کیجئے, جی چاہے جو بھی آپ کو میسر ہو جی آپ اس میں تلاش کر کے سبحان عبادات اللہ. خوب کیجئے. سبحان اللہ. یعنی ہم اگر 27ویں کو شب قدر مان کر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں جی تو ہم باقی کسی طاق رات میں عبادت کرنے سے منع بھی تو نہیں کرتے. ہاں نہیں کر رہے, منع کہاں کر رہے ہیں ہم. تو جن کو اختلاف ہو جی یا جو یہ کہتے ہو کہ نہیں نہیں ہم 27ویں ہی کو نہیں مانتے, اب تمام طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں جی حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے, جی تو یہ تو بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے, بلکہ اس کو تو افضل کہیں گے بہت اچھا ہے. جی کہ ایک شخص اگر تمام طاق راتوں میں جاگ کر عبادت کر لے جائے تو وہ حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے. جی 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 اور اگر مان لیجئے 27ویں نہ بھی ہوئی جی تو جو بھی ہوگی اسے تو ملنا ہی ملنا ہے. کلمات پڑھے گا, جی قرآن کی تلاوت کرے گا, جی ذکر و اذکار میں مصروف رہے گا, سبحان اللہ فائدہ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو عام دنوں میں جی رمضان المبارک کے علاوہ بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرے, بے شک. سجدے میں جائے, رب کو منائے, جی اس کو تو اس کی برکات اسے حاصل ہوں گی. سبحان اللہ. یہ جو بزرگوں کی اپنی تحقیق ہے, جیسا کہ میں نے ابھی درمیانی گفتگو کہا, جی اگر 27ویں شب جی مل جائے جی تو کیسے پہچانا جائے کہ یہ 27ویں شب ہے, یعنی اس کی کچھ نشانیاں ہیں. جی جی اس کی کچھ نشانیاں ہیں. حدیث شریف ہے باضابطہ طور پہ, جب یہ رات آتی ہے, مقدس رات آتی ہے, جی تو حضرت جبریل امین جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ, جی بڑی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں, سبحان اللہ اور پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے, سبحان اللہ اور وہ جھنڈا سبز رنگ کا ہوتا ہے, سبحان اللہ اور وہ جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جو ہے جھنڈا گاڑنے کے بعد وہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے. جی چونکہ شب قدر جب مل جائے, یہاں پر جو ہے جی کسی کو اگر شب قدر مل جائے تو اس رات کیا کرنا چاہیے, جی وہ اس حدیث سے اسے سبق حاصل کرنا چاہیے سبحان اللہ کہ حضرت جبریل امی آ رہے ہیں, سبحان اللہ پوری جماعت لے کر آ رہے ہیں, سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ دیکھو کہ کون کس حالت میں ہے, جی کون کھڑا عبادت کر رہا ہے, کون بیٹھا ہے, کون نماز پڑھ رہا ہے. باضابطہ طور پہ حدیث میں اس طریقے سے سبحان اللہ قائمن او قائدن, سبحان اللہ اس طریقے سے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. پھر یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جاؤ ڈھونڈو دیکھو کون کیا کر رہا ہے. جی یہ سب دیکھتے ہیں فرشتے کی فلاں جگہ یہ اس کا کام ہے, یہ کام ہے, یہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, یہ بندہ ذکر و اذکار میں ہے, یہ بندہ حضور پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کر رہا ہے, سبحان اللہ. یہ بندہ بیٹھ کر حضور پر درود پڑھ رہا ہے, یہ بندہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے, سبحان یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, کوئی جو ہے ذکر و اذکار میں مصروف ہے. سب کے سب جو ہے فرشتے جو ہے آپس میں ہر ایک کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا, دیکھنے کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ سید الملائکہ سے جی عرض کرتے ہیں کہ آپ کا حکم تھا
کہ ہم نے جو ہے سارے کے احوال دیکھے جی کہ کوئی عبادت میں ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، اور جو نہیں کچھ کر رہے تھے، محروم تھے، تو ان کے لیے محرومی، تو ان کے لیے اس حدیث سے سبق ملتا ہے جی کہ جو ہے اس میں ایسا نہ کریں، جی بلکہ جب یہ رات مل جائے جی تو پھر اس کو یوں ہی برباد نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ ہم سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں حکم ہوتا ہے کہ جو دعا میں مشغول ہیں جی تو ان کی دعا میں جو آمین کہا جائے، وہ جب دعا کرے تو تم بھی آمین کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرشتے آ کر کے آمین کر رہے ہیں۔ اچھا، آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یا رب العزت ہمیں جو ہے ایمان کی سلامتی عطا فرما، سبحان اللہ تو آمین۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ سبحان آمین اللہ۔ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ جی تو جو جس اعتبار سے دعا کرے، کوئی یہ کہے کہ ہمیں ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری دے دے میرے سبحان مالک، اللہ سبحان تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے مالک یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ سبحان اللہ، یعنی دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر فرشتے اس رات آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آتے ہیں، جی، پورے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ اور اس رات مسلمان جو کچھ بھی کر رہا ہے، جی یعنی اگر کوئی سو رہا ہے، جی، کوئی خرافات میں مبتلا ہے، اللہ اکبر، کوئی اللہ کے گھر میں ہے، اللہ، کوئی تلاوت میں ہے، جی، کوئی سجدے میں ہے، جی تو ساری چیزیں فرشتے نوٹ کرتے ہیں جی اور جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں رپورٹ کرتے ہیں۔ جی۔ سبحان اللہ۔ اب علامت کیسے معلوم ہوگی؟ جی اسی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ اس رات عبادت کرنے والوں کے ساتھ ملتے ہیں ہاں، اور مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر جو ہے صحابہ کرام نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہاں، فقلنا یا رسول اللہ، باضابطہ حدیث ہے۔ اچھا اچھا، سبحان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام ہیں جب نہیں سمجھ میں آتا تو پوچھتے بھی تھے، اللہ، بے شک۔ اور یہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا جو طریقہ ہے سبحان اللہ۔ یہ آپس میں سوال کرنے کا، جی، جواب دینا ہے، جی۔ پھر جو ہے تعلیم امت ہے، دوسروں سبحان تک اللہ۔ پیغام پہنچانا ہے، سبحان اللہ۔ یہ گویا کہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور یہ جو ہے ایک اچھا یہ عمل ہے۔ سبحان اللہ اب جبریل امین جس سے مصافحہ کریں گے جی۔ اس کا دل نرم ہو جائے گا، سبحان اللہ، یہ علامت ہے۔ اچھا ہاں، رقت قلب، سبحان اللہ اس کے دل میں ایک وجدانی کیفیت آئے گی، سبحان اور اللہ اس کی آنکھیں پرنم ہوگی، سبحان اللہ گویا کہ وہ خشیت الہی میں جو لرز رہا ہوگا سبحان کہ اللہ۔ میرے مالک آج کی رات ہماری توبہ قبول کر لے، سبحان اللہ آج کی رات ہماری بخشش فرما۔ سبحان اللہ۔ اگر والدین مومنین ہیں تو ان کے لیے دعا کرے گا، میرے مالک آج کی رات ہمارے والدین کو بخش دے۔ سبحان اللہ تو یہ علامت ہے کہ وہ پرسکون رہے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جب صحابہ اکرام نے دریافت کیا جی۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہم سے مصافحہ کیا، جی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ جبرائیل جس سے مصافحہ کریں گے اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ جی، نرم ہو جائے گا، سبحان اللہ اور جو ہے آنکھیں پرنم ہوں گی۔ سبحان اللہ، یعنی وہ اس پھر صحیح معنوں میں کیفیت کو پالے گا جی جس جی سے جی جبرائیل مصافحہ کریں جی گے، جی جی یعنی پھر اس کا دعائیں کرنا یا اس کا توبہ اور استغفار کرنا جی یا عبادت کرنا محض رسمی نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ وہ گہرائی تک پہنچ جائے گا جی اور روحانیت کو پالے گا۔ جی جی یہ اس بات کی علامت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مصافحہ کیا ہے آپ سے۔ جی۔ اچھا، سبحان یہ اللہ۔ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اچھا، تو یہ تو فرشتوں کی یہ ساری باتیں ہو گئیں، بے شک، آمین بھی کہہ لیا فرشتوں نے۔ جی تو اب جو ہے پھر جو ہے فرشتے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں جی کہ اب یہ جو امت ہے جی جو عبادات میں مصروف رہے، ہاں ان کا کیا بنا؟ جی تو اس وقت جو حضرت جبریل کہتے ہیں نظر اللہ علیہم فی ہذہ اللیلہ، سبحان کہ اللہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث اس سے پہلے جو ہے میں پڑھا تھا، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد صلی اللہ فرماتے ہیں علیہ کہ وسلم۔ میری امت کو 5 چیزیں دی گئیں، سبحان اللہ اس سے پہلے کسی امت کو یہ چیزیں نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی یہ بات ہے جی کہ جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی ہے جی تو اللہ تعالیٰ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 خصوصیات عطا کی ہے، جی، 5 خصوصیات جو عطا کی، پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی کسی گئی۔ امت کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ تو ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی شب جی اپنے محبوب کی امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جی، نظر سبحان رحمت اللہ، فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک پر مہربانی فرماتا ہے، بے شک کافروں کو رزق دیتا ہے، بے شک، جانوروں کو رزق دیتا ہے، بے شک ہر ایک کی زندگی ہر ایک کے معاملات اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ بے شک
تو اس رحمت کا فائدہ کیا ہے؟ جی تو حدیث شریف میں ہے کہ لم یعذبہ ابدا، کہ جس پر ایک مرتبہ نظر رحمت اللہ رب العزت ارشاد فرما دے گا تو اس پر کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ہم جو یہ جمع ہوئے ہیں تو اس میں جو آخری راتوں کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا تھا جی کہ آخری راتوں کے بارے میں بھی بتانا ہے، ہاں تو اسی روایت میں ہے، جس روایت میں کہ پہلی رات میں جی آخری رات کے بارے میں بھی ہے۔ اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ارشاد اللہ۔ فرمایا کہ یہ بھی میری امت کی خصوصیات میں ہے۔ جی اچھا، اس ماہ رمضان کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ دن میں بھی رات میں بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب آخری رات آتی ہے، جی آخری رات آتی ہے ہاں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی بخشش جی شروع رمضان سے لے کر ہاں 29ویں شب سے پہلے اللہ رب العزت جس کی بخشش فرما دیتا ہے، جی اتنی تعداد میں میری امت کو آخری رات میں اس کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی پورے مہینے بھر جتنے لوگ بخشے گئے جی، آخری شب میں ان تمام کے برابر پھر سے لوگ بخش دیے جاتے پھر ہیں۔ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی سبحان اللہ۔ کہ آخری رات میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ دوسری طرف مصروفیات میں چلے جاتے ہیں، جی جی کوئی شاپنگ میں جاتا ہے، جی کوئی اور دوسرے کاروبار میں ملوث جی رہتا ہے، جی یہ سمجھنا ہے کہ عید آ گئی ہے ہاں تو عید کی تیاری کپڑے بہتر کر کے کرنا ہے، نہیں، جی عید کی تیاری اعمال درست کر کے کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان عید کی اللہ۔ تیاری اس طور پہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ابھی بھی ہمارے بدن پر کوئی جو ہے وہ داغ دھبا تو نہیں لگا ہے، بے شک سبحان کہیں اللہ گناہوں میں ملوث تو نہیں ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک روایت اور بھی ہے جی کہ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پر آپ تشریف لے جا رہے تھے جی تو آپ نے اس وقت بھی کہا تھا جی آمین، جی تو اس کی جو حکمت ہے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا تھا، جی تو اس کے میں ایک مرتبہ یہی ہے، ایک چیز یہ بھی ہے ہاں کہ جو یہ امت رمضان المبارک کا مہینہ پائے ہاں اور اس میں جو ہے اس کی بخشش نہ ہو، اللہ اکبر اس کی بخشش نہ ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ آیا ہے جی یہ امت کے لیے جی اس میں جو ہے خیر ہی خیر ہے، سبحان اور گناہوں سے توبہ، استغفار، نیکیاں میں اضافہ، اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں سبحان اللہ۔ یتیموں بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، سبحان اور اس میں اچھا اس میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ اس میں سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے جی اس رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نظر رحمت جب فرماتا ہے تو اس کے بعد میں حدیث میں ہے فعفا عنہ، سبحان اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان مزید اللہ۔ یہ کہ حدیث کے لفظ ہے وغفر لہم، سبحان اور اللہ۔ سب کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اس رات جو عبادت کریں، جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرشتے اس کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں، جی جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، جی اللہ تبارک تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، جی اور جب اللہ نظر رحمت فرماتا ہے تو اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جی اور اللہ اس بندے کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ جی سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا لیلۃ القدر اپنے محبوب کی امت کو اسی لیے عطا کیا جی کہ سب سے پہلے تو اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے، ثواب مل جائے، اور ساتھ ہی اس کے گناہوں کی معافی کا سامان ہو جائے، جی اور اس کی بخشش کا انتظام ہو جائے۔ جی لیکن پھر بھی اگر ہم اس سے محروم رہیں جی تو واقعی ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے لوگ بخشے تو جائیں گے جی لیکن 4 لوگ بخشے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے، اچھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں اور حضور جب اپنے کلمات ارشاد فرماتے جی اور سمجھ میں نہیں آتا ہوں تو فوراً جو ہے صحابہ کرام سوال عرض کرتے فقلنا، ہوں تو جو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں من ہوں، یعنی وہ کون ہیں؟ لوگ ہاں، ہیں؟ یہ وہ جی۔ کون لوگ ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شرابی جس کی عادت ہی لگ گئی ہو کہ ہمیشہ شراب پیتا ہو تو اس اللہ۔ کی جو ہے بخشش نہیں ہوتی اس رات میں۔ اللہ اکبر، یعنی عادی شرابی جو ہو۔ عادی شرابی، اللہ اکبر۔ جو شراب کی جو ہے عادی ہو، جی تو گزارش ہے جی جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے جی کہ کسی وجہ سے نفس کی شرارت کی بنیاد پر جی یہ حرام چیز کو اپنے حلق سے نیچے اتار رہے ہوں گے تو اس حدیث شریف کو سننے کے بعد جی برکت حاصل کریں اور پھر جو ہے سچی توبہ کریں رمضان کی برکت سے، کہ سچی توبہ بھی ہوگی اور اس پر قائم بھی رہیں۔ انشاءاللہ آمین۔ اللہ دوسری چیز جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ والدین کے نافرمان کو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرماتا، اللہ اکبر، بخشش بھی نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تیسرے لوگوں کے بارے میں حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا نا آدمی تھوڑی تھوڑی سی بات کے لیے رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے ہاں کہ فلانے جگہ ہے، مجھے یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو اس کی بنیاد پر اب تمہارے گھر پہ نہیں آنا، جی، اب ہمارے گھر پہ نہیں آنا۔ بھائی میں سال بھر کے لیے باتیں بند ہو جاتی ہے۔ میں تمہارے لیے آج کے بعد مر گیا، تم میرے لیے آج کے بعد مر گئے۔ اللہ اکبر۔ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ سب کے گھر جا کر دیا اور مجھے واٹس ایپ پر دعوت دے دی، اللہ اکبر۔ میرا تمہارا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لوگ یوں ایسا لگتا ہے کہ تیار بیٹھے رہتے ہیں جی قطع تعلق کرنے کے لیے، اللہ، اور بس کوئی معمولی سا بہانہ چاہیے جی کہ کوئی معمولی سا بہانہ مل جائے۔ جی اور بعض جگہ پر تو جہالت کی حد یہ ہے جی کہ لوگ اپنے بچوں کو بلا کر اس بات کی نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بیٹا میرا انتقال کے بعد وہ دیکھنا تیرا چاچا میرے جنازے کو کاندھا نہیں لگائے، اللہ میرے انتقال کے بعد اپنے ماموں کو میرا منہ مت دکھانا۔ اللہ اللہ اور بعض جگہ تو والدین اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر تیرے چاچا سے بات نہیں کی یا ماموں سے بات نہیں کی، اگر تو میری اولاد ہوگا تو میرے بعد تو بھی ان سے کبھی بات مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود تو قطع تعلق کر کے اپنی آخرت برباد کی، جی اور اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا تو بھی وہیں آنا جہاں میں جانے والا ہوں، نہیں یعنی تو بھی قطع تعلق کر لینا۔ تو ان کو جو ہے اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے جی کہ آج تک کے کبھی ایسے معاملات ہو گئے ہوں جی، تو اللہ کی رضا کے لیے، بے شک، اللہ کی رضا کے لیے بے شک، ایک دوسرے سے معاف کر دیں۔ سبحان اور اللہ، حدیث شریف میں بھی ہے جی، کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، سبحان اللہ، سبحان صدقہ اللہ، دینے سے مال بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے مال میں سے اتنا مال نکال دوں گا تو جو ہے میرا مال کم ہو جائے گا۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہ میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں جی، کہ جو ہے جو اپنے مال کو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور سبحان جو اللہ، معافی مانگتا ہے اگر کوئی اس کو معاف کر دے تو معافی مانگنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اسی لیے ہے کہ جو ہے معافی مانگ لینا چاہیے۔ سبحان اور اللہ، یہ بخشش والی رات ابھی جو ہے ہم سے گزر رہی ہے، جی تو پھر لمحے یہ آئیں یا نہ آئیں، جی، تو اسی لیے یہ موقع بھی ہے، اللہ نے یہ جو ہے بے شک، ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ بے شک، اچھا، چوتھے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی، مشاہن۔ تو صحابہ کرام پھر سوال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، یہ مشاہن کیا ہے؟ جی حالانکہ صحابہ کرام بھی عربی تھے، جی زبان بھی ان کی عربی، جی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جی جو آپ کی جو زبان تھی فصاحت و بلاغت، جی، وہ کتنی نرالی زبان تھی۔ سبحان اللہ، اس لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ جو شعر ہے نا سبحان اللہ، کہ تیرے آگے سب ہیں لچے ہاں، دبے، لچے دبے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ اب وہاں پر صحابہ کرام جو اتنے پڑھے لکھے ہیں، جی، سب کو علم ہے، بے شک، لیکن پھر بھی جو ہے تشریح مانگ رہے ہیں کہ سبحان یا رسول اللہ اللہ، اس کی سبحان تشریح اللہ۔ بتا دیجیے۔ اور اب بہت ساری حدیثوں کو پڑھنے کے بعد جی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب کو صحابہ اکرام کا زندگی پر احسان ماننا چاہیے جی کہ صحابہ اکرام نے بہت سے موقعوں پر جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر کے جی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ جی 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 ورنہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا جی اور صحابہ نے خاموشی سے اس کو سن لیا، جی کچھ سمجھے کچھ سمجھ نہ سکے، جی لیکن کسی نے اس کی وضاحت طلب نہیں کی جی اور حضور نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی، جی تو ظاہر ہے کہ پھر ہم کہاں سے سمجھتے؟ جی تو یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، سبحان اللہ، بہت بڑا سبحان احسان اللہ، ہے بے شک، کہ جو ہے ان کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے سبحان اللہ، وہ ہمیں حاصل ہوئیں۔ سبحان تو اب اللہ، صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہوا، جی تو آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں جی، بغض و عداوت ہو اللہ اکبر، اس کی بھی معافی آج کی رات میں اللہ اکبر، نہیں ہوگی، یعنی شب قدر میں اس کی معافی ہوں، نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بغض و عداوت، دل میں کینہ، یہ ساری چیزوں کو پال لینا۔ ہوں، اچھا، حدیث شریف میں ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جی کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے ذرہ برابر بغض و عداوت نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ چار اشخاص ایسے ہیں جی کہ جن کو اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ جی۔ اچھا حضرت، سوال یہ ہے کہ یہ جو چار جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی اگر یہ چاروں جی اس شب میں عبادت کر رہے ہیں جی تو بھی محروم رہیں گے؟ دیکھیے، عبادت کر رہے ہیں جی
تو اس کی برکت تو ملے گی جی لیکن اگر کسی سے دل دکھایا ہے جیسے ابھی شرابی ہے ہاں سچی توبہ کر لے, ہاں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے ہاں جا کر کے قدموں پہ گر جائے. نہیں, اگر شرابی ہے ہاں رمضان شریف میں ٹیمپررلی چھوڑے بیٹھا ہوا ہے ہاں لیکن رمضان شریف کے بعد پھر پیے گا, ہاں پہلے بھی پیتا تھا, ہاں توبہ بھی نہیں کی, ہاں لیکن شب قدر میں عبادت بھی کر رہا ہے, ہاں رمضان شریف کے روزے بھی رکھے ہیں, تراویح بھی پڑھی ہے, ہاں ہاں لیکن اپنی اس عادت سے باز نہیں آیا, اس پر اس نے توبہ نہیں کی ہے. جی تو رمضان شریف کے بعد پھر پیے گا کہ نہیں پیے گا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, ہاں لیکن توبہ نہیں کی ہے. ہاں اسی طرح جو قطع تعلق کرنے والا ہے, ہاں ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا ہے, ہاں مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض حسد کینہ رکھنے والا ہے, ہاں انہوں نے اس عمل سے توبہ نہیں کی ہے, ہاں لیکن رمضان شریف میں عبادت کر رہے ہیں. ہاں ہم 27ویں شب میں جاگ رہے ہیں تو وہ بھی جاگ رہے ہیں, ہاں ہم نے قرآن شریف پڑھا انہوں نے بھی پڑھ لیا. جی تو ایسی صورت میں جب یہ چاروں لوگ جی 27ویں شب میں عبادت کر رہے ہیں جی تو بھی کیا اللہ کی نظر رحمت سے, گناہوں کی معافی سے جی اور محروم رہیں گے یہ لوگ؟ تو اگر وہ عبادت میں مصروف رہا جی اور یہ نیت ہے کہ جو ہے میں یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت حاصل کروں ہاں اور اس مہینے کی تعظیم کروں جی اور اس میں خوب عبادتیں کروں, جی تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کی برکت اور رمضان کی برکت سے اسے سچی توبہ دے دے. سبحان اللہ, ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. جی تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے اب میں تو ایسا ہوں تو کیوں جاؤں اور کیوں یہ ایسا کروں, نہیں, بلکہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اگر یہ بات ڈال دیا جی کہ یا پھر سجدہ میں گیا جی اور سجدے کی اگر اس کو لذت مل گئی سبحان پھر اللہ, کبھی نہیں جائے گا وہ جو ہے قہوہ سبحان خانے اللہ. کی طرف نہیں جائے گا, شراب سبحان اللہ. نوشی نہیں کرے گا اور اس سبحان طریقے سے اللہ. ماں باپ کا نافرمان نہیں رہے گا. بے شک, تو سبحان خوب اللہ, عبادت کرنی چاہیے اس رات میں سبحان تاکہ اس کی برکتیں اسے مل جائیں. سبحان اللہ. یہ جو 4 لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا جی کہ شب قدر میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رحمت فرماتا ہے, جی یہ 4 لوگ محروم رہ جاتے ہیں. جی شب برات میں بھی انہی کا ذکر ملتا ہے, جی جی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ محروم رہیں گے. اور مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے, جہاں بار بار عادی شرابی کی بات آتی ہے, شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہونا, شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہونا جو عادی شرابی ہے. میں نے تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر آج عرض کرنا چاہوں گا جی کہ بعض بدبخت ایسے ہیں جن کو میں نے ماہ رمضان میں شراب پیتا ہوا دیکھا. اللہ اکبر, میں نے ماہ رمضان میں شراب کی دکان سے شراب خریدتا ہوا دیکھا. اللہ اللہ. آپ بتائیے, تو پھر ظاہر ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو محروم رہنے والے ہیں, جنہوں نے ماہ رمضان کی بھی قدر نہیں کی, نہ احترام کیا, عبادت تو دور کی بات ہے, اللہ اور پھر ان سے شب قدر میں عبادت کی کیا توقع کی جائے. تو آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ جنت میں جانے کی تمنا ہر کوئی رکھتا ہے, اللہ, لیکن جنت میں جانے والا عمل کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو بنا عمل کیے ہوئے تو ظاہر ہے کہ جنت ملنا نہیں ہے. ہاں نہیں جنت تو نہیں اللہ ملے اور گی. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انعامات کا وعدہ کیا وہ انعامات تو ملیں گے, جی لیکن ان انعامات کو حاصل کرنے والے آپ عمل تو کریں. جی آپ یہ کہیں کہ میں دن رات اللہ رسول کی بغاوت کروں گا, نافرمانی کروں گا اور انعام پورا کا پورا لوں گا. اللہ, اچھا تو میں مہینے بھر کام پر جاؤں گا نہیں اور 1 تاریخ کو تنخواہ مجھے چاہیے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. نہیں پاسبل, یہ تو دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں دے گا. جی اور پھر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور بغاوت کریں جی اور انعامات کی توقع کریں تو ظاہر ہے کہ یہ ملنا نہیں ہے. نہیں نہیں. یہ ایک فضیلت میں جو ہے یہاں بتانا چاہتا ہوں. جی یہ فضیلت بہت آسان ہے, سبحان اللہ. بہت آسان ہے. میرا یہ وجدان کہتا ہے جی کہ دنیا میں ابھی جتنے مسلمان بس رہے ہیں, جی چاہے کتنے بھی کم پڑھے لکھے ہوں, جی سبوں کو یہ فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ. یہ وظیفہ سبوں کو آتا ہے, سبحان اللہ. سبوں کو آتا ہے یہ وظیفہ. جی ابن ماجہ شریف ہاں. حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے, ہاں. اس کی جو ہے ایک شرح ہے جی مصباح الدجاجہ. سبحان اللہ. جی کہ جب کوئی بندہ مومن شب قدر میں یہ وظیفہ کر لے جی. تو اس کو کتنا بڑا انعام ملے گا, جی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے جی کہ شب قدر کی رات پالے اور ایسی صورت میں اگر وہ پڑھتا ہے جی. لا الہ الا اللہ جی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی 3 مرتبہ, سبحان اللہ. 3 مرتبہ, جی تو پہلی مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے, جی ایک بار پہلی مرتبہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جی. اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ایک مرتبہ پڑھنے کی سبحان وجہ سے۔ اللہ، یہ حدیث شریف ہے۔ جی جی، سبحان اللہ۔ اس کی شرح ہے ابن سبحان ماجہ جو حدیث ہے اس کی شرح کتاب جو مصباح الدجاجہ، میں نے آپ کے سامنے نام عرض کیا۔ جی پھر جب دوسری مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ جی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر جو ہے حکم ہوتا ہے، اس کے بارے میں فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب تیسری مرتبہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی 3 مرتبہ اگر صرف کلمہ بھی پڑھ لے، کلمہ بھی پڑھ لے، جو کہ ہر مسلمان کو آتا ہی ہر ہے، مسلمان کو آتا ہے عام سبحان طور پہ، اللہ، سبحان اللہ، تو بالکل وقت تھوڑا سا ہے جی، اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، تو سبحان کم اللہ، سے کم سبحان اللہ، جو کوئی جتنا بھی بیزی ہو جی، اچھی طریقے سے وضو کرے، سبحان فرض اللہ، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرے، سبحان اور اللہ، پھر اس نیت کے ساتھ سبحان کہ اللہ، حدیث شریف کے اندر یہ فضیلت آئی ہے، یہ کلمات کو اگر کوئی پڑھ لے گا جی، تو اس کی برکت ضرور حاصل ہوگی، سبحان کیونکہ اللہ، دیکھیے نیت کا بہت بڑا جو ہے عمل دخل ہے، بے شک، نیت المؤمن خیر من عملہ، سبحان اللہ، سبحان حدیث اللہ، شریف ہے باضابطہ طور پہ جی، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کا نیت المؤمن، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان آج سے یہ ارادہ بنا لے انشاءاللہ، اچھی اچھی نیتوں کی کہ مجھے جو ہے اس رات میں یہ پڑھنا ہے، اس رات میں یہ سبحان پڑھنا اللہ، ہے، اس رات میں یہ کرنا ہے مجھے، سبحان اللہ، تاکہ جو اس کو ساری برکات اسے حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رضی یہی اللہ سوال کیا تھا جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ جب علیہ ہمیں وسلم، لیلۃ القدر مل جائے جی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، تو وہاں پر جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی تھی کہ تم جو ہے کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنا، جی، اللہم انک عفو جی، تحب العفو سبحان اللہ، فاعف عنی، سبحان اللہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ہے اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، اس میں کس بات کی جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی جی، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یہی ہے کہ عافیت کا سوال کرنا رب کی سبحان بارگاہ اللہ، کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، سبحان اللہ، دنیا میں عافیت عطا فرما، سبحان آخرت اللہ، میں عافیت عطا فرما۔ سبحان تو اللہ، اس بات کا اس دعا میں جو ہے التزام کرنا ہے، خوب التزام کرنا ہے سبحان کہ اللہ اللہ، تعالیٰ مجھے ہر بلا سے محفوظ رکھ، سبحان اور اللہ، جو ہے مجھے دنیا بھی میری اچھی کر اور سبحان آخرت بھی میری اچھی فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، بعض جگہوں پر جی ان راتوں میں یا دیگر بڑی راتوں میں جی لوگ صلاۃ التسبیح بجماعت کا اہتمام کرتے ہیں، جی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں پر ایسی شاق ہو جاتا ہے، ہاں مشکل ہو جاتا ہے عبادات میں مصروف رہنا، ہاں، تو جب ایک پوری جماعت مل جاتی ہے نا جی، تو آدمی بیٹھ کر وہاں پر کچھ دیر جو ہے وہ کھڑے رہ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تراویح کا مسئلہ آیا، ہاں، آپ کسی کو کہہ دیں کہ تم کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، یا کسی کی تراویح چھوٹ جاتی ہو جماعت کے علاوہ، ہاں، تو اس کے من میں کتنا یہ گراں گزرتا ہے، جی، اور اس کے اوپر شاک گزرتا ہے، ٹائم بھی نہیں ہے یار، کیسا میں پڑھوں گا۔ لیکن جب وہی جماعت میں جب جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر امام صاحب کے ساتھ میں ٹوٹل 20 رکعت جب تک پڑھتا نہیں ہے جب تک کہ وہ گھر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، تو اسی لیے ہے کہ جو ہے جماعت کے ساتھ اگر وہ پڑھے گا تو اس کی برکات اسے ملیں گی۔ اچھا، بعض لوگوں نے منع بھی کیا ہے کہ جو ہے جماعت جو ہے تعداد جب بڑی ہو تو ایسی جماعت مکروہ بتائی گئی ہے، لیکن جو ہے اس کی برکت تو ضرور ملے گی، اس کو حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری چیز یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض مساجد میں، جی گاؤں دیہات میں تو نہیں، شہروں میں جی لوگ پرچے رکھ دیتے ہیں، جی ان پرچوں پر لکھا ہوتا ہے کہ 10 رکعت نماز آپ اس طرح سے پڑھیں، جی اس کی یہ فضیلت ہے، جی اور فلاں بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی اس رات 100 رکعت پڑھ لے جی اس طریقے سے تو اس کو یہ انعام ملے گا۔ جی تو اب کیا اس پرچے کو فالو کرتے ہوئے اسی اعتبار سے عبادت کرنا صحیح ہوگا؟ دیکھیے، عبادت میں چاہے قرآن کی تلاوت کرے جی، یا نفل نماز پڑھے، جی، اسے تو برکت تو حاصل ہونی ہونی ہے۔ ہاں، ابھی حدیث بھی آپ نے جو ہے وہ لمبی سماعت کر لی ہاں، کہ جو کوئی کھڑا رہ کر کے عبادت کرے گا، بیٹھے بیٹھے کرے گا، نماز میں کرے گا۔ اب نماز کے طریقے الگ الگ ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جی، تو اللہ تعالیٰ تو حدیث کی روشنی کے مطابق اس کی بخشش فرما دے گا، بے شک، چاہے پرچے کے اعتبار سے کرے ہاں، یا اپنے مرضی کے اعتبار سے کرے۔ جی، لیکن میں جہاں تک یہ مشورہ دینا چاہوں گا جی، ان حضرات کو جی، کہ جن کی فرض نمازیں قضا رہ گئی ہیں، جی، جن کی ہاں، فرض نمازیں قضا رہ گئی ہے، ہوں، چونکہ نماز کا تو بڑا سخت حکم ہے نا، ہوں، نماز کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت پر پڑھنا یہ فرض ہے، بے شک، اور کوئی وقت پر نہیں پڑھے گا تو گویا کہ وہ گنہگار ہوگا۔ بے شک،
تو اب یہ نمازیں جو ان کے ذمے میں رہ گئی ہیں ان بڑی راتوں میں جہاں پہ سارے لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، دعا میں مصروف رہتے ہیں، تو اس کا بھی ایک شوق بڑھے گا، تو وہ نمازوں کی جو ہے قضا کریں۔ بے شک۔ اچھا یہ قضا نمازیں پڑھنا یہ فرض ہے؟ اچھا ہاں، ادا پڑھنا بھی فرض، قضا پڑھنا بھی فرض۔ اچھا، یعنی کوئی نماز اگر قضا رہ گئی ہے ہاں تو اس کو پھر سے دہرانا، قضا کرنا فرض ہے؟ دہرانا نہیں ہو تو اس کو اس کے لیے پہلا ہوگا نا۔ اچھا، ہاں، پڑھنا فرض ہے اس کے لیے۔ اچھا یہیں تک بات نہیں بنے گی، بلکہ بتایا گیا ہے کہ اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اچھا، ہاں، جو وقت پر نماز نہیں پڑھا ہے تو اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ میرے مالک میں اپنے نفس کی شرارت کی بنیاد پر وقت پر نماز نہیں پڑھا، مجھے معاف فرما اور میری جو ہے اس نماز کو قبول فرما لے۔ اللہ تو اکبر۔ ایسا کام کیوں کرنا ہے کہ جس میں جو ہے بعد میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جی، کوئی چھٹکارا نہیں، اللہ کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو جب پڑھنا ہے تو اسی راتوں میں اہتمام کریں، اور پھر ساتھ بھی توبہ بھی کرنے کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے بالکل نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے یہاں سے پیغام یہی دیا جاتا ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو آپ یہ اہتمام کر رہے ہیں 5 وقتہ نمازوں کی، قرآن کی اور ساری عبادات کی، تو کم سے کم فرض نماز، جو فرض نماز ہے اس کو آپ بالکل نہ چھوڑیں، ورنہ جو ہے اس کا مواخذہ ہوگا۔ اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد جو ہے وہ یہ دل میں ارادہ رکھیں گے اور ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ نماز کے پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کے تعلق سے اور شب قدر کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کر لی، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق اور دیگر بزرگان دین کی تحقیق کے اعتبار سے 27ویں شب قدر ہے، ہم نے یہ بھی سماعت کیا، اور ہمیں اس رات کیا کرنا ہے، اس رات کی نشانیاں کیا ہیں، اس رات کے فضائل کیا ہیں، اور اس رات عبادت کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کن انعامات سے مالا مال کرتا ہے۔ ہم نے آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ ساری باتیں کور کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ ساری باتیں آپ کے دل و دماغ میں بآسانی اتر گئی ہوں گی۔ ان باتوں پر آپ ضرور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ لیلۃ القدر عطا کرے، اور اللہ اس رات ہمیں عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور وہ 4 لوگ جو اس رات کی فضیلت سے، انعامات سے محروم رہتے ہیں، اللہ نہ کرے، 100,000 بار نہ کرے، اگر ہم میں کوئی ایسا ہو، اللہ اسے اس شب کے آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شب قدر کی برکتوں سے کل امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے، اور اس آخری عشرے کے جانے سے پہلے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا کرے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے پھر آپ تمام کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے میں مولانا صاحب کا، مفتی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں، عزت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ان کے سائے کو ہم سنیوں کے سروں پر دراز فرمائے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول کر کے انہیں، ان کے والدین کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔